الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام والدین، پیارے بچوں، معزز مہمانان، ٹیچرز، پرنسپلز آف MS انسٹیٹیوشنز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ آج 1 جنوری کو آرگنائز کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا، تو نئے سال کی اگر کوئی شروعات اس انداز سے کی جائے کہ اللہ کے پیارے پیارے معصوم فرشتے جیسے بچوں کی خدمت میں ان کی ہمت افزائی کی نیت کے ساتھ اگر ہم کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزار دیں تو قوی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہماری بقیہ ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق چلے گی. ہمارے سامنے آج 2 اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ معصوم بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے اللہ کی مرضی سے، اور وہ مائیں جو اپنے شوہروں کی کمپنی سے محروم ہو گئے اللہ کی مرضی سے. ہمارا آج کا یہ پروگرام نہ ہی صرف یتیم بچوں کو ذہن میں رکھ کے آرگنائز کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی ماؤں کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بچے تو بہت معصوم ہیں. میں ابھی بچوں میں گھوم رہا پھر رہا تھا، جب میں پیچھے تک آیا بہت سارے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی راست ان کی دستگیری فرمائے، ان کی سرپرستی فرمائے. مجھے قوی امید ہے، بہت قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے نہ دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں رسوا ہوں گے. ظاہری حالات پہ کبھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ حالات ایک جیسے کبھی نہیں رہتے. یہ حالات بدلیں گے اور بہتری کی طرف بدلیں گے. میں جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں، اور شاید آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اس سال ہمارے جو برانچ کے ڈائریکٹر تھے وہ لوگ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کہے کہ بھئی آج آپ کو کھانا لانا ہے اور ہم سب بیٹھ کے کھائیں گے. تو سارے بچے دسترخوان پہ برانچ ڈائریکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ جو منظر، وہ جو ہمارے سامنے جو باتیں سامنے آئی اور جو تصویریں ہمارے سامنے آئی، دیکھ کے رونا آ گیا. کیونکہ میں جب بھی ان بچوں کو دیکھتا ہوں یا ان جیسے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میں فوراً فلیش بیک اپنے بچپنے میں چلے جاتا ہوں. میں چاہتے ہوئے اس چیز سے رک نہیں سکتا، کیونکہ میں خود ان راستوں سے گزرا ہوں. میرے والد محترم بہت خواہش رکھتے تھے کہ ان کے بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کریں. ہم لوگ 5 بھائی تھے. سب سے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے، میں تیسرے نمبر پہ تھا، 5 سال میری عمر تھی. میرے بعد والا جو بھائی تھا چوتھا، وہ 2.5 سال کا تھا. میرے سے 2 بڑے بھائی تھے، ایک 6 سال اور ایک 7 سال. ایسے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس وقت بہت عجیب حالات.
میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس بیک گراؤنڈ سے گزر رہے ہیں بہت سارے لوگ. ابھی میں جو تھوڑی دیر یہاں پہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں گیا تھا تو جو باتیں سنا اس کی وجہ سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے والد صاحب ایکچولی آرمی میں تھے اور آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے. ریٹائر ہونے کے بعد میرے والد صاحب کو جو پینشن ملتی تھی، آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد پینشن ملتی تھی، تو میری ایک پھوپھی کی شادی تھی تو انہوں نے اس پینشن میں سے، اس زمانے میں پینشن کو بیچا جاتا تھا تو آدھی پینشن گورنمنٹ پلٹا کے خریدتی تھی. تو والد صاحب وہ اپنی آدھی پینشن بیچ کر اپنی بہن کی شادی بھی کیے تھے. اب آدھی پینشن ان کو ملتی تھی. ایسے میں والد صاحب چونکہ ریٹائر ہو گئے تھے تو گھر تو بیٹھتے نہیں تھے، گھر کا گزر بسر چلنے کے لیے جاب کی ضرورت تھی. تو ان کو اس زمانے میں آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد میں جو اچھی سوٹیبل جاب کہیں مل سکتی تھی تو وہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب ملتی تھی یا کہیں بھی یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ملتی تھی. تو ایک سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی پراگا ٹولز کے نام سے، اس آرگنائزیشن میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ جاب کرتے تھے. 11 مہینے کی سروس ہوئی، ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اب امیجن کریے کہ وہ ماں جس کے گود میں چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ ہے اور کل ملا کے 5 بچے ہیں، اس کی زندگی کے کیسے چیلنجز رہتے ہوں گے. ایسے میں ہمارے نانی اور نانا جب 40 دن ہو گئے تو ہمارے نانی کو ہمارے ددیال کے ایک فرد نے کہا کہ آپ ایسا کریے، یہ بچوں کو یہاں سے لے کے چلے جائیے، یہاں بچوں کا گزر بسر تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا، تربیت کے اوپر مسئلہ ہوگا. تو میری نانی نے کہا کہ میری بیٹی میرے لیے بوجھ نہیں ہے. انہوں نے ہم کو لے کر اپنے گھر آ گئے. ان کے یہاں بھی رہنے کا بڑا چیلنج تھا کیونکہ لا کے رکھنا، انہوں نے ایڈجسٹ کیا اپنے گھر میں الحمدللہ. والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں میرے بچوں کو اچھا پڑھاؤں گا، جیسا میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کہی ہے آپ سے. جب ہم لوگ ادھر ننیال منتقل ہو گئے تو والدہ کو جو پینشن اس وقت سینکشن ہوئی تھی 1977 میں جب میں 5 سال کا تھا، تو وہ 138 روپیز تھی. 138 روپیز پینشن ملتی تھی. چونکہ آدھی پینشن بیچ دیے تھے تو بس وہ ایک لمیٹڈ آتی تھی اور 138 میں گھر نہیں چل سکتا تھا. تو میری والدہ کو کپڑے سینا آتا تھا الحمدللہ، ایک ہنر ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے پاس مشین بھی تھی گھر میں. تو انہوں نے اپنے پر ذمہ داری لی اور کپڑے سی کر اخراجات کو پورے کرنے کی کوشش کرتے تھے. بہت سارے چیلنجز رہتے تھے. جب بچوں کو اسکول میں ڈالنے کا وقت آیا تو والدہ ہمارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہ رہے تھے. خاندان کے اکثر لوگ والدہ سے کہنے لگے تم کیوں پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہو، کہاں سے لاؤ گے اتنا خرچہ، بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاؤ. تو میری والدہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ میرے بچوں کو میں اچھا پڑھاؤں گا. وہ کہتے تھے کہ میں ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، ایک بیٹے کو ٹیچر بناؤں گا، ایک بیٹے کو وکیل بناؤں گا. اس طریقے سے ان کے کہنا تھا. تو والدہ کہتے تھے کہ میں ایسا کروں گی اپنے بچوں کے ساتھ. پھر ہوا یہ کہ والدہ نے اپنے پیر پر مضبوط کھڑے ہو کر ہمارا خرچہ خود اٹھاتے تھے. اب خاندان میں جاننے پہچاننے والے لوگوں میں کبھی کبھی اگر اللہ نے کسی کے دل میں اگر رحم ڈالا تو کسی طریقے سے مدد کر دیتے تھے. اور ہم وہ لوگوں میں سے تھے جن کے گھر میں سالانہ باضابطہ عید کے ٹائم پہ ایک
چھوٹی سی مقدار زکوٰۃ کی بھی آتی تھی، جس سے ہماری اپنی ضرورتوں کو جو پینڈنگ رہتے تھے وہ پورے کر دیے جاتے تھے۔ تو میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ آدمی کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا اور وہ آج کہاں ہے، یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں ہم کو مایوس نہیں ہونے کا ہے۔ میں خاص طور پہ ماؤں سے خود مخاطب ہوں، نوجوان بچوں سے مخاطب ہوں کہ مایوس ہونے کی ہمارے کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بلیو می، کوئی گنجائش نہیں ہے مایوس ہونے کی۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ میں محسوس کرتا ہوں اپنی پوری لائف کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی بھی ہم کو رسوا نہیں کیا، کبھی بھی رسوا نہیں کیا۔ ہاں، والد کی کمی ہم کو ضرور محسوس ہوتی رہی، خاص طور پہ اس وقت جب ہم کسی بچے کو اس کے والد کے ساتھ دیکھتے تو روتے تھے بیٹھ کے، کیا کاش ہمارے ابا بھی رہتے تو ہم بھی ابا کے ساتھ اس طریقے سے وقت گزار سکتے تھے، یا ہم کو انہیں اس طریقے سے لاڑ کر سکتے تھے، پیار کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک کمی رہتی تھی، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، بچوں غور سے سنو، جب بھی ایسا کوئی خیال آتا تو ہمارے بڑوں سے ہم نے کبھی کچھ سن لیا تھا کسی سے کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا اس کے سر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچ لیتے تھے اور یہ سوچ کے اپنے آپ کے اندر ایک مسرت محسوس کرتے تھے اور بہت خوشی فیل ہوتی تھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم کو اپنے راست اپنی دستگیری فرمائی ہے، اپنا سایہ اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھا ہے۔ اب جس کے سر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہے انہیں کیسا دنیا میں کسی کے سامنے رسوا ہو سکتا، انہیں کیسا دنیا میں کسی کے سامنے کمزور ہو سکتا، انہیں کیسا ناکام ہو سکتا؟ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ ہم کو اندازہ ہے کہ میری والدہ نے بہت قربانیاں دی ہے، بہت قربانی دی ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو ماں ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، یہ جانے کے بعد سمجھ میں آتی، مگر جب تک ساتھ رہتی نا یہ دولت سمجھ میں نہیں آتی، اس کی اہمیت ہم کو بہت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے نا، اس وقت جو احساس ہوتا، اس وقت اگر ہم احساس کر لیں، تڑپ لیں، گڑ گڑا لیں، رو لیں، خبر پہ جا کے ماتھا کتنا بھی پٹک لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب تک یہ لوگ ہیں تب تک ان کی بہت قدردانی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، میرے کو یاد ہے میں امی کو بہت ریسپیکٹ کرتا تھا، امی کی دعائیں بہت لیتا تھا۔ اگر میں آج یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو میرے ساتھ میری والدہ کی بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں ہیں۔ اور جس کو ماں کی دعا مل جائے پھر اس کا کیا، انہیں تو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے۔ 2017 میں والدہ کا انتقال ہوا، 6 سال ہو گئے۔ والدہ کی جو ہمارے جو اہمیت ہے، والدہ والی جو فیلنگ ہے، اسے محروم ہوں 6 سال سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جن کے والدین با حیات ہے ان کو ان کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ تو پیارے بچوں، میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ نا بہت محنت کی ہے، دن اور رات بیٹھ کے کپڑے سینا، اور پھر میں آپ کو گھر کا بھی بتا دیتا ہوں، 5 بچوں کو روز صبح میں اٹھ کے تیار کرنا، پھر ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، پھر اسکول کو جانا رہتا 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے، شاید آپ کے گھروں میں سب کے پاس یہ ہو رہا، وہ اٹھنا، تیار کرنا، ناشتہ تیار کرنا، اور اس کے بعد میں کھلانا پلانا، سب کو اسکول کو بھیج دینا۔ پھر دن بھر میں بچے آنے والے کا ٹائم رہتا تھا، 3 بجے اسکول، 3:30 بجے اسکول ختم ہوتا، گھر آئے تک 4 بجتے تھے، تو یہ ہم آنے تک کے لیے پھر ہمارے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنا، رات کے کھانے کا انتظام کرنا، دونوں ٹائم کا کھانا ایک ساتھ پکا دیتے تھے امی کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تھا،
تو خالی حروفوں کی پہچان تھی بس. اب ہم لوگ اسکول سے آنے کے بعد میں ہماری پڑھائی کی جو بھی پوزیشن رہتی تھی اپنی جگہ رہتی تھی، لیکن پھر ہم کو ضرورت پڑتی تو ٹیوشن بھی رکھتے تھے، ٹیوشن کی فیس کا بھی انتظام کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے. پھر اس کے بعد بچے آنے کے آنے پھر وہ پوروں یونیفارمس کو چینج کرنا، ان کو اچھے کپڑے پہنوانا، پھر ان کا پورا خیال رکھنا، پھر ان کے پڑھائی کا خیال رکھنا، پھر ان کو بٹھانا. انہوں کھیلنے چلے جاتے، ہم لوگ مغرب تک چلے جاتے، مغرب کے بعد میں کبھی واپس نہیں آتے، خود پھر برقع پہن کے باہر نکلتے، گلی گلی ڈھونڈ کے پکڑ کے لے کے آتے، پھر بٹھاتے، پھر بچوں کو پڑھنے لگاتے. پھر قرآن شریف پڑھنے کے لیے ایک نظام رہتا تھا، میرے نانی خود پڑھاتے تھے تو پکڑ کے بٹھا کے قرآن شریف سکھاتے تھے ہم کو پڑھنا. بہت عجیب پوری لائف، بہت عجیب. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں پوری ریل چل رہی میرے آنکھوں کے سامنے. پھر ہم کو بٹھا کے ہوم ورک کروانا، ہم کو بٹھا کے پڑھانا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا. ہم بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی اس زمانے کے اپنے چالاکیوں میں کتاب لے کے خالی بیٹھ کے گھورتے رہتے تھے. تو خالی کہیں وہ گھر رہا پڑھ تو ہونٹا ہلا لیتے بیٹھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. کوئی اہمیت نہیں تھی، پڑھائی کی اہمیت نہیں تھی ہمارے پاس. خاندان میں بھی سب لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے، ارے یہ بچے اگر نہیں بھی پڑھے تو کیا فرق پڑتا، کوئی ان کو بولنے والا نہیں ہے. بلکہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا احساس ہمارے اندر پیدا کیا. میری والدہ، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، والدہ ٹی وی پسند بھی نہیں کرتے تھے. جس وقت میں اتنا کمانے لگا، اور وہ زمانے میں ٹی وی بہت کچھ تھا، موبائل فون کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جس وقت میں اتنا کمانے قابل ہو گیا تھا کہ میں گھر میں ٹی وی لا سکتا، میں والدہ کے ساتھ بیٹھ کے والدہ سے کہنے لگا، امی کہ اب میں اتنا کما رہا ہوں کہ میں گھر میں اب ٹی وی لانا چاہتا ہوں. تو والدہ بولے بہت اچھی بات ہے بیٹے، اگر آپ ٹی وی لانا چاہ رہے تو لا لو، لیکن فیصلہ یہ کر لو کہ گھر میں یا تو ٹی وی رہے گی یا میں رہوں گی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے گھر میں والدہ کی جو تربیت تھی وہ بہت غیر معمولی تھی. سنت کے مطابق زندگی گزارنا، دین کی فکروں میں رہنا. ہمارے کو آپ بلیو نہیں کریں گے، میں 5th کلاس کے بعد میں پہلی مرتبہ 3 دن کی جماعت میں گیا. 6th کلاس کے بعد اس زمانے میں کم عمر میں بھی لے جاتے تھے. 6th کلاس کے بعد 10 دن کی جماعت میں گیا. 7th کلاس کے بعد میں 40 دن کی جماعت میں گیا. میں تو والدہ کو بڑی فکر ہوتی تھی میرے بچوں کا دین محفوظ رہے، میرے بچوں کی دین کی فکریں ان کے ساتھ قائم رہے. یہ جو والدہ کی فکریں تھی اور جو ان کی دعائیں تھیں وہ آج کسی نہ کسی شکل میں ریفلیکٹ ہوتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر. ہماری فکر کرنا. ہر اتوار کو اجتماع ہوتا تھا، تو اجتماع ملے پلی میں ہوتا تھا. ہم لوگ ادھر مہندی پٹنم کے قریب رہتے تھے، تو ملے پلی جانا اور آنا، اس کی پوری نگرانی کرنا، فکر کرنا. پھر میرے ایک چاچا مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے چاچا ملے پلی میں انتظار کرتے رہتے تھے. اگر ہم نہیں پہنچے تو رات کو گھر کو آ جاتے تھے، کیا بات ہے آج کیوں نہیں آئے. یعنی خاندان کے بڑے بھی جو ہے نا پوری یہ فکر کرتے تھے کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر دین آ جائے. وہ فکریں بہت اہم ہوتی ہیں. ہمارے پاس فکروں کا بہت بڑا فقدان ہے. ہم لوگ فکروں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن میں بچوں کو عجیب قسم سے جو ہے نا ڈیل کرتے. بڑے ہو جانے کے بعد میں بچے فکر کرتے کہ بھائی بچہ اب ایسا ہو گیا، بچہ ویسا ہو گیا. بچہ ایسا ویسا ماں اور باپ کی غفلت سے ہوتا، خاص طور پہ ماں کی غفلت سے ہوتا. ہم کو اس وقت بہت افسوس ہوتا جب ہم یہ دیکھتے کہ بچی چھوٹی رہتی، 5 سال کی رہیں گی، 6 سال کی رہیں گی، ایون 7-8 سال کے بچوں کو بھی ہم دیکھتے کہ ان بچیوں کے کپڑوں کو دیکھے تو ہم کو اس عمر میں شرم آتی. ایسے کپڑے مائیں پہناتی ہیں. پھر ماں کو دیکھو پورے برقعے میں رہتے، نقاب بھی لگا ہوا رہتا. کیا چیز ریفلیکٹ ہو رہی سمجھ میں نہیں آتا. آگے جا کے پھر وہ بچی جب ہاتھ سے نکل جاتی، اس وقت ماتھا مارو، چیخ پکارا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کا جو نظام ہے نا وہ بہت چھوٹی عمر سے کرنے کی ضرورت ہے. بہت چھوٹی عمر سے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے 1000 مجبوریاں ہوں گے، لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ماؤں کے اوپر ہے.
ماؤں کے اوپر ہے. ماں کی تعلیم بہت قیمتی ہوتی ہے, ماں کی تربیت بہت قیمتی ہوتی ہے. والد کسی بھی صورت میں اس کی مجبوری ہے, اس کو باہر رہنا ہے, اس کو کمانا ہے, اس کو گھر سنبھالنا ہے, اس کی ذمہ داریاں الگ ہے, اس کی سوشل لائف ایک الگ ہے. لیکن ماں کی پوری ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم تربیت کرنا ہے. اگر آپ میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب ہم کمانا بھی ہے اور بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. میں یہ گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا ہوا کرتے ہوئے, اس کے اندر ایکسکیوز نہیں ہے. قابل احترام والدین, آپ کی ہمت بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, اور جو ماں مایوس نہیں ہوتی اس کی اولاد بہت آگے نکل جاتی ہے. جو ماں مایوس ہو جاتی ہے وہیں پہ انہیں ختم ہو جاتی ہے, اس کے خاندان بھی وہیں ختم ہونا شروع ہو جاتا. آپ کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو 3 دن کا سوگ ہے, 3 دن سوگ منگانا ہو, اور اس کے بعد میں پھر آپ کو کھڑنا ہے. عدت کے پیریڈ ختم ہو گیا, اس کے بعد آپ کو مضبوط کھڑنا ہے. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بچے آپ کی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر آپ کو توجہ دینا ہے. ان بچوں کے لیے آپ دنیا میں کسی کے محتاج مت ہوئیے, نہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیے. اللہ ہے, اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 20 مرتبہ, بھی ہمارے دوست بتا رہے تھے میں اندر آتے وقت, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 20 مرتبہ یتیموں کا ذکر کیا ہے. 20 مرتبہ, ایک مرتبہ آ گیا تو بہت ہے, 20 مرتبہ آ جانا بہت بڑی بات ہے. تو ایسے جو اس کا بار بار اللہ قرآن میں ذکر کر رہے کہ اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خود میں یہ نوجوان بچے جو آج بیٹھے ہوئے میں ان کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں. نوجوان بچیاں جو بیٹھے ہوئے میں ان کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ یتیم ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ آپ کی والدہ کا کوئی قصور ہے, نہ اس دنیا اور جہاں کا کوئی قصور ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ راست اپنی دستگیری آپ کے اوپر کرنا چاہ رہے, اسی لیے آپ کو یتیم بنائے. ایسے سوچنا ہے آپ کو. اور یتیم ہونا معیوب بات نہیں ہے. یتیم ہونا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے. یتیم کو تو خوش ہونا چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, حدیث قدسی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے اوپر, میرے حبیب کے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجیں گا تو میں اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا. ایک وقت سلامتی اللہ کی آ جائے تو بہت ہے, 10 مرتبہ سلامتی تو بہت زیادہ ہوتی ماشاءاللہ. پیارے بچوں, اللہ کا ہاتھ ہے. کیا اللہ کے ہاتھ سے بڑھ کے اور کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہمارے سر کے اوپر؟ اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھو, آپ کے ساتھ اللہ ہے. اور جب اللہ ہے تو کافی ہے. کیوں ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کمزور کمتر سمجھنا. مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا جب مجھے یہ پتا چلا کہ جب ہم پیرنٹس کو کینٹینز دے رہے تھے تو کچھ پیرنٹس کینٹین لینا چاہ رہے تھے, لیکن صرف اس وجہ سے نہیں لیے کیونکہ ان کا یا بیٹا یا بیٹی اس انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کینٹین نہیں چلانا, میری عزت کا کیا ہوگا, لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے. بہت افسوس ہوا. ایک ماں اپنی ذمہ داری, ماں کی ذمہ داری اور اس وقت اس کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کہاں سمجھ سکتے ہمارے بچے. جب سے میں یہ سنا بچے والدہ کو روک رہے کہ آپ کینٹین نہیں چلانا, تو کیا کرنا؟ کیوں روکتے ہیں آپ ان کو؟ حق اور حلال کی کمائی کمانے کی کوشش کر رہے سوالوں کیوں روکتے ہیں؟ ارے عزت تو اللہ دینے والا ہے. لوگ کوئی عزت نہیں دے سکتے, کوئی کسی کو دنیا میں عزت نہیں دے سکتا, نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا. کسی کے پاس اس طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. بہت سلجھ کے سمجھنے کی جو ہے نا زندگی ہے, یہ ایسے ہی نہیں چلنے والی ہے زندگی. پیارے بچوں, اپنی والدہ کی قدر کرو. اور قابل احترام میری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, اور پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی پہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو. آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. میں اپنی والدہ کو دیکھا, ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہم والدہ کے پاس لے کے اتنے مجھے پیسے رکھ دیے. ہم والدہ کے لیے سونے کے بڑے بڑے جو ہے نا ہار لا کے دیے, امی آپ پہنو. تو امی کہنے لگے ایک بیٹے, اب میری اس عمر میں جب میں چل پھر نہیں سکتی, تم یہ ٹائم پہ میرے کو لا کے یہ دے تو میرے کیا کام میں آئیں گی.
میں یہ پہن کے نہ کہیں جا سکتی نہ آ سکتی، کیونکہ ان کا چلنا پھرنا ذرا مشکل ہو گیا تھا آخری دنوں میں. جو بیٹھ کے گھنٹوں کپڑے سیتے تھے تو کلے میں درد شروع ہو گیا تھا، تو وہ آخری وقت تک زندگی کے وہ درد رہا ان کے ساتھ. تو ہم بولتے تھے امی آپ یہ پہنو، ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے. تو جمعے کو جمعہ امی جو ہے نا کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں پہن کے بیٹھتے تو ہم لوگ دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. آج بھی میں اگر حیدرآباد میں ہوں 99% جمعہ کے دن کے بعد، جمعے کے دن نماز کے بعد کا جو کھانا ہے تو جہاں امی بیٹھ کے کھاتے تھے وہیں بیٹھ کے کھاتا ہوں میں. 6 سال ہو گئے امی جا کے، اور میں یہ بولتا ہوں کہ میرے کو امی کے دسترخوان پہ کھانا کھانا ہے. میری والدہ کو بہت خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں، میں عمرہ کروں، میں عمرہ کروں آخری دنوں میں. تو ہم بولے چلو آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہم بھی بڑی ہمت کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے والدہ کو عمرے کے لیے. جب ہم ان کو والدہ کو عمرے کے لیے لے کے گئے بالکل شارٹ پیریڈ میں، کیونکہ ان کی صحت ویسی نہیں تھی، ویل چیئر پہ عمرہ کرتے تھے. تو جب ہم عمرے کے لیے ان کو لے کے گئے تو طواف کرے ہم لوگ. اس کے بعد میں والدہ بولے بیٹے میں کعبۃ اللہ شریف کو ہاتھ لگانا چاہ رہی ہوں. ہم بولے چلو آپ کو لے کے چلتے ہیں. کعبۃ اللہ کے شریف، کعبۃ اللہ شریف کے بالکل قریب ایک کارنر پہ پہنچ گئے ہم لوگ. ہمیں بالکل ویل چیئر ایسے قریب لگا دیے. والدہ کو بڑی مشکل سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ ہاتھ لگائے. بڑی خوشی کا ٹائم تھا میرے واسطے. ایسے میں ایک اللہ کی بندی غالباً افغانی عورت تھی، وہ آئی وہیں کھڑی ہوئی تھی. وہ پلٹ کے میرے سے مخاطب ہو کے پوچھتی ہے حاجی صاحب یہ تیری ماں، یہ تمہاری ماں ہے؟ میں نے کہا ہاں میری ماں ہے. تو کہنے لگی بڑے خوش نصیب آدمی ہو تم کہ تم اپنی ماں کے ساتھ آج یہاں پر ہو. مجھے بہت خوشی. میں جب بھی جاتا ہوں اس جگہ، جب میں حرم جاتا ہوں کعبۃ اللہ جاتا ہوں، اس جگہ کے پاس جاتا ہوں تو امی یاد آتے ہیں اور وہ خاتون یاد آتی ہے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے میرے اندر احساس ماں بہت بڑھایا اس وقت. میرے امی الحمدللہ 2 حج کیے، اور میں وہ خوش نصیب اولاد میں سے ہوں جس کو اس بات کی سعادت حاصل ہے کہ وہ دونوں حجوں میں ان کے ساتھ رہا. ان کو حج کرانے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. میں چاہوں گا کہ آج بیٹھا ہر بچہ یہ نیت کرے آج کہ میں اپنی والدہ کو حج کراؤں گا انشاءاللہ. میں اپنی والدہ کو عمرہ کراؤں گا. میں اپنی والدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر لے جاؤں گا، اور میں مسجد نبی اور روضہ رسول کی زیارت کراؤں گا. یہ نیتیں کرو بیٹے، یہ ٹائم ہے نیت کرنے کا. اور یہ نہ سمجھو میں کیسا کر سکوں گا. آپ کی جو ایج ہے نا، آپ کی ایج میں ہم آپ کے جیسے ہی تھے. ہمارے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، لیکن نیتیں اچھی تھی. ہر وقت ایک رہتی تھی بات، امی کے ساتھ ہم بہت حسن سلوک کے ساتھ رہتے تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. ان کو ہر وقت انکریج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور الحمدللہ اللہ وہ سب کچھ کروایا ہمارے سے. تو میں چاہوں گا کہ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں، یہ سارے بچے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اپنی ماں کو حج کرائیں گے، ہم اپنی ماں کو عمرہ کرائیں گے انشاءاللہ. کرائیں گے؟ بتاؤ کرائیں گے؟ میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. دیکھو یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس آج کیا ہے، مگر تمہارا ارادہ اگر آج مضبوط ہے تو پھر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سے وہ سب کچھ کرائیں گے. تو بچوں اپنی والدہ کو کرائیں گے حج اور عمرہ؟ ذرا اونچی طریقے آواز سے بولو، بولنا کرائیں گے، پھر اس کا دیں انشاءاللہ. بولو کرائیں گے. بہت اچھے، شاباش. دیکھو سب سے اہم چیز ہے نا وہ کیا ہوتی معلوم ہے؟ ہمت کرنا کسی بھی چیز کے لیے. اسی لیے آج کا جو دن کا جو نام رکھے نا، ہمت ڈے رکھے. ہمت کرنا. اگر کوئی انسان ہمت کرتا ہے تو پھر انہیں جیت بھی جاتا، انہیں کامیاب ہو جاتا. اصل ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ہم لوگ ایک سلوگن چلاتے ہیں آج کے دن کے بیسس پہ کہ ہمت ہی جیت ہے، ہمت ہی جیت ہے، ہمت ہی جیت ہے. تو بچوں میرے ساتھ ریپیٹ کرو، ہمت ہی
جیت ہے. ارے بچے ہے نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی؟ بچوں میرے ساتھ ریپیٹ کرو, ہمت ہی جیت ہے. نہیں مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کے پاس, وہ جاندار آواز آنا. آج ہمت ڈے ہے, آج آپ کی عید ہے, آج میری عید ہے, آپ کی عید ہے. آج کا دن ہم ڈیزائن کریں خاص طور پہ تاکہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی ہمت افزائی کریں. بولو میرے ساتھ, ہمت ہی جیت ہے. اور اونچا بولنا ہے, ہمت ہی جیت ہے. کھڑے ہو جاؤ پورے بچے, جتنے یتیم بچے سب کھڑے ہو جاؤ. ادھر بھی سب کھڑے ہو جاؤ, شاباش. باہر بھی سب کھڑے ہو جاؤ, بہت اچھے. اور وتھ ایکشن ہاتھ ایسا اٹھا کے بولنا ہے, ہمت ہی جیت ہے. مزہ ہی نہیں آ رہا. میں اکثر جو ہے نا, ہم لوگ جب ایسے کچھ بھی بولنے لگاتے نا سلوگنس وغیرہ, تو لڑکیوں کی آواز اکثر زیادہ آتی, اور آج صرف لڑکوں کی آ رہی ہے, لڑکیوں کی تو بالکل نہیں آ رہی. لڑکیاں ہیں نہیں ہے کچھ اس میں؟ لڑکیاں ہے ٹھیک ہے, خالی لڑکیاں آواز دیں گے, لڑکے بعد میں, ٹھیک ہے. گرلس آر یو آل ریڈی؟ گرلس آر یو آل ریڈی؟ ٹھیک ہے. ہمت ہی جیت ہے. دیکھ بوائز کیسا بولتے دیکھیں گے. بوائز آر یو آل ریڈی؟ بوائز آر یو آل ریڈی؟ اچھا کم آن. ہمت ہی جیت ہے. گرلس کیا ہے؟ shall I give you one chance? Girls? Okay, come on. ہمت ہی جیت ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو کبھی بھی یاد رکھنا, یہ سلوگن یاد کرنا, ہر حال میں, ہر قدم پہ, ہر حال میں, ہر قدم پہ ہمت نہیں ہارنا. کیا نہیں کرنا؟ ہمت نہیں ہارنا. اور پھر نظر کس کے اوپر ہونا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. پھر سارے کام آپ کے بننے لگ جاتے ہیں انشاءاللہ. بیٹھیے بیٹھیے پلیز. ویری گڈ. تو میں خاص طور پہ میری بہنوں سے, ماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں مایوس مت ہوئیے, مایوس مت ہوئیے. آپ کو دنیا میں ایسے بچوں کو تیار کرنا ہے جو آگے جا کے انسانیت کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنے. انسانیت کے لیے صرف اپنے گھر کا مت سوچئے, پورے عالم کا سوچئے. پورے عالم میں جہاں جہاں کسی انسان کو اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ کی اولاد اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیسے تیار رہے گی, کیسے اس کی ضرورت پورا کرے گی, وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. عالمی سوچ رکھیے, عالمی سوچ رکھ کے بچوں کو تیار کریے. اور آپ کو بتاؤں, یتیم بچوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے, اس مدد کی بنیاد پہ یہ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور بہت اچھی بات یہ ہے, بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے یتیم ہونے کی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے اور یہ بچے بھی یتیم ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب جن کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا, ان کے لیے بچپن میں یتیم ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرے, اور ان بچوں کو یتیم ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرے. یہ جو نسبت ہے, یہ نسبت خود ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے. تو میرے پیارے پیارے بچوں, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. پوری ہمت کے ساتھ کام کرو, کبھی مایوس مت ہو, اور ایکیڈمکس میں, اپنی پڑھائی میں آگے رہو. جتنا آگے رہیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے, اتنا آپ خوشحال رہیں گے, اتنا آپ ترقی کریں گے. ایک بات میں آگے اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ انہیں کامیاب بن جائے, اور کامیاب بننے کے جو شرطیں ہیں, وہ شرطیں جب تک ہم پورے نہیں کریں گے تب تک کامیاب ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. یاد رکھو, آج آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے اس بات کا, میں سمجھ سکتا ہوں, میں بلیو کر لیتا ہوں اس بات کو کہ آپ میں سے اکثر یہ چاہے گا کہ کم سے کم آپ اپنی زندگی میں یہاں پر ایک ٹائم پہ آ کے کھڑ سکیں, اور اس قسم سے کوئی ایکٹیویٹی آپ ایسی کریں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جیسا MS میں ہو رہا ہے. تو اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے.
کتنی چیزوں کی ضرورت ہے بچوں؟ 4 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت جو ہے نا، بتاؤں، سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے بری عادتوں کو ختم کرنا. بریکنگ بیڈ ہیبٹس. میں بہت امپورٹنٹ بات کروں، جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، جو میں کرتا ہوں، میں وہ آپ کو بول رہا ہوں. بریکنگ بیڈ ہیبٹس، بری عادتوں کو ختم کرنا. یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے نہیں کرنے سے طبیعت میں بے چینی آ جائے، جس کے نہیں کرنے سے نیند نہ آئے، جس کے نہیں کرنے سے طبیعت خراب ہو جائے، جس کے نہیں کرنے سے ڈسٹربنس لائف کے اندر محسوس ہو. یعنی کسی چیز کی عادت نہیں ڈال لینا. جیسے میں تو بولوں حقیر درجے میں، اگر آپ کو چائے پینے کی عادت ہے نا، اس کو چھوڑنا. یہ تو بنیادی طریقہ ہے. اگر آپ کو چائے پینے کی عادت ہے، اس کو بریک کرو. وہ ہیبٹ ہے، وہ عادت ہے، اس کو ختم کرو. ایک چیز ختم کریں گے نا تو اور بہت ساری چیزوں کو ختم کرنا آسان ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے میرے کو چائے پینے کی عادت نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب بچپن میں ایک چائے گھر میں بنتی تھی روزانہ صبح کے ٹائم پہ، میری امی اکیلے پیتے تھے. جب امی پیتے تو ہم بھی بولتے تھے امی ہمارے کو بھی چائے چاہیے. تو امی بولتے تھے بیٹے چائے پیے تو کالے ہو جاتے ہیں. وہ جو چائے پیے تو کالے ہو جاتے والا جو کانسیپٹ تھا نا، وہ آج بھی رجسٹرڈ ہے. الفاظ امی کے کان میں گونج رہے، میں آپ کو بول رہا ہوں. تو ہم لوگ سے کالے ہو جاتے بول کے ڈر کے چائے نہیں پیتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے آج تک چائے کی عادت نہیں ہے. اور کبھی کسی کو دیکھتے ہیں ہم کہ چائے نہیں ملی تو اتنے بے چین ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ہمارے کو خوشی ہوتی ہے، والدہ یاد آ جاتے ہیں. ارے کتنی مطلب ایک ایسی چیز، ایک حقیر چیز ہے وہ چائے، اس کی وجہ سے انسان اتنا محتاج ہو جاتا. اللہ اسے ہم کو بچا لیا، اللہ تیرا شکر ہے. ایسی ہماری کیفیت رہتی ہے. اور جو آج کے زمانے میں جو بڑی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کی ایڈکشن ہمارے نئے نسلوں میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے موبائل فون کا ایڈکشن، موبائل فون کی عادت. وہ بچہ، والدہ میری بہنوں کو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لینا، اگر آپ کا بچہ موبائل فون کا عادی ہے یا اس کے قریب جانے کی فکروں میں ہے، اور میرے آج بولنے کے بعد میں اگر اس کو سیریس لے کے یا آپ کے سمجھانے کے بعد میں سیریس لے کے اس عادت کو اگر ختم کر لیا تو انہیں دنیا کا کامیاب انسان بننے والا ہے. اس کی گارنٹی آج ہی آپ لکھ لیجئے. بری عادتوں کو کاٹنے کی عادت ڈالنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ہے کہ بیڈ ہیبٹس کو ختم کرنا. دوسری جو اہم چیز آپ کو کرنے کی ہے وہ ہے کوئی بھی کام کرے نا تو اس کو کنسسٹنٹلی کرنا. تھوڑا کرے چھوڑے ایسا نہیں رہنا. کوئی ایک کام کو ہاتھ میں لے لیے، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہلکا ہو یا وزن ہو، اس کی فکر نہیں کرنا. کسی بھی کام کو ایک مرتبہ ہاتھ میں لے لیے تو کنسسٹنٹلی وہ کام کرتے رہنا، چھوڑنا نہیں. میں یہ جو بات آپ کو بول رہا ہوں، یہ جو میں کرا ہوا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بری عادتوں کو چھوڑا میں الحمدللہ. بری عادتوں کو قریب آنے نہیں دیا اللہ کے کرم سے. جب میں اپنے ڈگری کالج میں ایڈمیشن لیا، پہلی مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے کالج کی کینٹین میں بیٹھا. بہت خوبصورت کالج تھا ہمارا، مفخر حمزہ کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. بیٹھا تو دوستوں چائے پینے کے لیے بات ہو رہی تھی. تو اس دن میں اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ 4 سال جب تک میں کالج میں پڑھوں گا کبھی چائے نہیں پیوں گا. اور الحمدللہ 4 سال میں کبھی چائے نہیں پیا. جبکہ پورے دوست ہم بیٹھ کے چائے پیتے، میں چائے نہیں پیتا تھا. تو ایک بات بول دینے کے بعد میں اس بات پہ جم جانا ہماری ضرورت ہے. اور جو جم جاتا ہے انہیں کامیاب ہوتا ہے. یاد رکھو یہ بات کو. بری عادتوں کو چھوڑنا. دوسرا، جو بھی چیز کر رہے اس کو کنسسٹنٹلی کرنا، پابندی کے ساتھ کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا. ایسا کرنا جیسا کوئی عبادت کر رہے، ایسا کرنا، تب جا کے اس کے اندر کامیابی ملتی ہے. جو تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانیاں دینا. جب ہم سیکریفائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں
سوری جب ہم بری عادتوں کو کاٹنے کی چھوڑنے کی کوشش محنت کرتے فکر کرتے کوشش کرتے اور کسی چیز کے اوپر کنسسٹنٹلی رہنے کی کوشش کرتے تو بہت ساری قربانیاں دینا پڑتا. اپنے خواہشات کی قربانیاں, اپنے نفس کو جو ہے نا مارنے کی قربانی دینا, اپنی ضرورتوں کی قربانی دینا, بہت سارے چیزیں رہتے. کبھی ریلیشن شپس کے اوپر بھی چیلنجز آتے, اس کو بھی قربان کرنا پڑتا, تب جا کے آپ جو ہے نا کامیاب ہوں گے. قربانی دیے بغیر کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی. بیٹے ہم بہت قربانیوں کے ساتھ یہاں کے کھڑے ہوئے ہیں, بہت قربانیوں کے ساتھ ہم یہاں کے کھڑے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو قربانی دینا ہے اور دینا ہے. جب تک آپ سیکریفائز نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. چوتھی اور آخری چیز کامیاب ہونے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہے ہارڈ ورک کرنا. ہارڈ ورک کرنا, خوب جی اور جان سے خوب محنت کرنا, خوب محنت کرنا, خوب محنت کرنا, اس وقت تک محنت کرنا جب تک آپ کو نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا. 4 چیزیں ہیں, تب جا کے آپ ایک کامیاب انسان کہلائیں گے. ورنہ کامیاب ہونا بہت مشکل کام ہے. کامیاب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کامیاب ہو جانا ایک میجک وینڈ ایک لکڑی لے کے پھرا دی اور ایک انسان کامیاب ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. کامیابی تو درجہ بدرجہ انسان حاصل کرتا. پیارے پیارے بچوں, آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ دنیا میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو ریکگنائز کرے, اگر آپ اپنی والدہ کو دنیا میں جنت اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 4 سٹیپ سے گزرنا ہوگا. پہلا کیا ہے بتاؤ؟ بریکنگ بیڈ ہیبٹس. ریپیٹ کرو میرے ساتھ, بریکنگ بیڈ ہیبٹس. دوسرا بینگ کنسسٹنٹ. بینگ کنسسٹنٹ. ریپیٹ کرو, بینگ کنسسٹنٹ. بولو, ویری گڈ. تیسرا میکنگ سیکریفائسز. قربانیاں دینا. بولو, میکنگ سیکریفائسز. ویری گڈ. اور چوتھا ورکنگ ہارڈ. خوب محنت کرنا. یہ 4 چیز کرنے کے بعد میں آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے کہ دنیا پھر آپ کو دیکھ کے آپ کی تقلید کرتی ہے, آپ کو فالو کرتی, اور دنیا یہ بولتی کہ میرے کو ان کے جیسے بننا ہے اپنی زندگی میں. بلکہ کرو گے سب انشاءاللہ. چلیے, تو میں آپ کو ایک خوشخبری آج کے اس موقع پہ دینا چاہوں گا. اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ ایسی مائیں, ایسے پیرنٹس, ایسی مائیں, پچھلے سال جو میں اناؤنسمنٹ کیا تھا اس کو تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں, جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کو, ایسی مائیں جو چاہتی ہے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ پہ کچھ کام کر سکیں. تو ہمارے یہاں پہ جو کینٹین چلتی ہے, پچھلی مرتبہ ہم نے جو کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کیا. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے یہاں کینٹین سے ہم صرف ویڈوز کو دے رہے ہیں, جو بیوہ خواتین ہیں ان کو دے رہے ہیں. وہ بھی ہمارے یہاں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ماؤں کو دے رہے ہیں ہم لوگ. اور ماشاءاللہ 49 ایسے ویڈوز ہیں, بیوہ خواتین ہیں, جو پچھلے سال کے ہمارے اناؤنسمنٹ کے بعد میں الحمدللہ کینٹینز کو لیے, اور ماشاءاللہ ان کی روزمرہ کی ضرورتیں تو اللہ کے کرم سے پوری ہو جاتی. گارنٹی ہے ان کو کہ اس بات کی کہ میں روز کے 300 روپے آپ کمائیں گے. اگر آپ کی 300 روپے کی کمائی نہیں ہوگی تو جو کمی ہوگی وہ ہم اپنی طرف سے آپ کو دیں گے. گرمائی تعطیلات میں اور جب چھٹیاں آتی ہیں تو جب کینٹین بالکل بند رہیں گی تو ہر مہینہ 5000 اس کا مینجمنٹ آپ کو دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ انرولڈ رہے ہمارے کینٹین کے پروگرام کے اندر. اور ماشاءاللہ سارے لوگ, جتنے لوگ کینٹین لیے اس میں سے اکثریت میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ خوش بھی ہے اور دعائیں بھی دیتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ابھی ہمارے پاس کینٹینز کے کچھ سلاٹس خالی ہے, آپ لوگ اپنا نام لکھا کر اس کے اندر آپ انرول کر کے آپ بھی کوئی کینٹین ہمارے پاس سے لے سکتے ہیں. اور ایک چیز جو پچھلے سال میں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم خواتین کے لیے ایک سکلز سینٹر کھولیں گے, جہاں پہ ان کو ٹیلرنگ سکھائی جائیں گی, جہاں پہ ان کو کمپیوٹر کورسز سکھائے جائیں گے, جہاں پر ان کو مرچنڈائزنگ یعنی سیلز پرسن کیسا بننا وہ سکھایا جائے گا, جہاں پہ ٹیچرز ٹریننگ دی جائے گی. تو الحمدللہ جون کی 1 کو ایسا ایک سینٹر شالی بنڈا چار مینار کے پاس سٹارٹ کر دیا گیا. ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پورا فری آف کاسٹ ہے. ایم ایس کی طرف سے چلایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, پورا فری آف کاسٹ ہے. آپ میں سے اگر کوئی لوگ کچھ اس میں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے پیر پہ کھڑ سکتے ہیں. جو میرا اہم اناؤنسمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو بچے ایم ایس میں پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے لیے بہت بڑی زبردست خوشخبری ہے. سنو,
سناؤں؟ کلاس 10th میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ. تو کلاس 10th کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زبردست ایک نیوز ہے. اگر آپ کلاس 10th میں 10 آؤٹ آف 10 GPA لائے تو انشاءاللہ آپ کو عمرے کے لیے لے جائیں گے انشاءاللہ ہم. اللہ چاہے تو یہ سلسلہ ہر سال رہیں گا. جو بھی بچے کلاس 10th میں آئیں گے اور اچھا پڑھیں گے. دیکھیے 10 آؤٹ آف 10 GPA لانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ بریکنگ بیڈ ہیبٹس، کنسسٹنٹ ایفرٹس، سیکریفائسز، ہارڈ ورک. جب آپ یہ پورے کریں گے تو 10 آؤٹ آف 10 GPA آ جاتا ہے. آپ 10 آؤٹ آف 10 GPA لاؤ، ہم لے کے جائیں گے آپ کو عمرے کے لیے انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے عمرے کے لیے چلنے کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آسان کریں. انٹرمیڈیٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر تو ہاتھ کھڑا کرو. انٹرمیڈیٹ سائنسز کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ویری گڈ. تو سنو، اگر آپ MPC کے ہو یا BPC ہو، انٹر سیکنڈ ایئر میں اگر آپ کا اسکور پاسنگ جب پاس ہو جائیں گے تو 985 اینڈ ابو رہیں گا تو ہم آپ کو عمرے کے لیے لے جائیں گے انشاءاللہ. اور بہت مشکل ٹاسک نہیں ہے، ایزی ٹاسک ہے. 985 پلس اگر آپ سکور کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو عمرے کے لیے لے جائیں گے. اگر کوئی بچے MEC میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا ریلیکسیشن ہے. 980 پلس اگر سکور کرتے ہیں MEC کے اسٹوڈنٹ 980 پلس تو ہم ان کو عمرے کے لیے لے جائیں گے انشاءاللہ. اور ایسے ہی اگر کوئی CEC کے اسٹوڈنٹس ہے، CEC والے ہیں ہاتھ کھڑا کرو. CEC والے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. اگر کوئی CEC کے اسٹوڈنٹ ہے اور وہ 975 پلس سکور کرتے ہیں، 975 اینڈ ابو سکور کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو عمرے کے لیے لے جائیں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ IIT کی تیاری کر رہے ہیں، IIT انٹرنس لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے آنے والے دنوں میں، اگر صرف ان کو کسی بھی IIT میں ایڈمیشن مل جائے irrespective آف ریزرویشن اور اینی تھنگ، IIT میں ایک یتیم بچے کو اگر ایڈمیشن ملتا ہے ہمارے یہاں پڑھنے والے تو ہم انشاءاللہ اس کو عمرے کے لیے لے جائیں گے. ایسے ہی وہ بچے جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اگر وہ بچے جو نیٹ کی تیاری کر رہے، جو یتیم بچے ہیں جو MS میں پڑھنے والے ہیں، اگر اس میں سے کسی نے بھی 675 سے زیادہ اگر سکور کر لیا فائنل ایگزام میں تو انشاءاللہ ہم اس کو عمرے کے لیے لے جائیں گے. تو جو بچے BPC کے ہیں یا MPC کے ہیں ان کو IIT اور نیٹ کا ایڈیشنل آپشن بھی ہے، محنت کر کے سیٹ لا سکتے ہیں. اگر کوئی بچے آپ میں سے MSET لکھ رہے ہیں اور سنگل ڈیجٹ رینک لا لیے، چاہے وہ BPC سے ہو یا MPC سے ہو، سنگل ڈیجٹ رینک لائے تو ہم ان کو عمرے کو لے جائیں گے انشاءاللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ تالی بجاتے ہوئے میں اناؤنس کرتے ہوئے نہیں تک رہا. اگر ایسے بچے جو ہمارے یہاں MS سے جڑے ہوئے ہیں اور حفظ کا پروگرام جوائن کیے ہوئے ہیں MS حفظ اکیڈمی میں خاص طور پہ، اور انہوں نے 18 مہینے کے اندر اگر حفظ مکمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس کو عمرے کو لے جائیں گے. میں بہت لمبا، بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت فلیکسیبل ہے یہ. 18 مہینے ایزی ہے. 9 مہینے میں لاسٹ ٹائم جو بچے کمپلیٹ کرے 9 مہینے 11 مہینے 13 مہینے 16 مہینے کے اندر کر لیے بہت سارے بچے. تو 18 مہینے کا بہت اچھا آپشن ہے. 18 مہینے کے اندر اگر کر لیے تو انشاءاللہ ہم عمرے کو لے جائیں گے. اور ایسے ہی وہ بچے جو کلیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، لائر بننے کے لیے اگر ارادہ کرتے ہیں، اگر لائر بننے کا نیت کے ساتھ اگر محنت کرتے ہیں تو اگر ان کو کسی سینٹرل یونیورسٹی جیسے نلسر ایسے اس قسم کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر ان کو ایڈمیشن لا میں ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان بچوں کو عمرے کے لیے لے جائیں گے. اور ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، ایسے بچے
جو سول سروسز کی تیاری ابھی سے شروع کر دے یا آنے والے دنوں میں کر رہے ہوں گے، جس میں خاص طور پہ ڈگری کے بچوں کو اچھا آپشن ہے، دوسرے بھی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے بچے، کوئی بھی آج نہیں کل بھی، ایسے بچے جو سول سروسز کا ایگزام، انٹرنس ایگزام لکھے اور اس کے اندر کسی بھی کیٹیگری IAS ہو، IPS ہو، IFS ہو، UPSC میں کسی بھی لیول پہ اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں سول سروسز کے پروگرام میں، تو ان بچوں کو، جو بھی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوں گا، اس کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہم عمرے کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، بہت اچھی اپورچونٹی ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہو، عمرہ کرنا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ بہت اچھی اپورچونٹی ہے کہ یہ 4 چیزوں کے اوپر توجہ دے کر، کون سے 4 چیزیں؟ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ بریکنگ بیڈ ہیبٹس، دوسرا کنسسٹنٹ ایفرٹ، اور تیسرا سیکریفائس، اور چوتھا ہارڈ ورک۔ یہ کرتے رہو اور پھر ہمارے ساتھ عمرے کو چلو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جڑنے کو، ہمارے ملنے کو، ہمارے بات چیت کرنے کو بہت قبول فرمائیں۔ اب جو ہمارے نیکسٹ اسپیکر آنے والے ہیں، جو ہمارے آج کے گیسٹ اسپیکر ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، لیکن جب آپ ان کو سنیں گے تو پھر آپ خود یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ بھائی میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں، تو ان کا تعارف کر کے آپ کو بلایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ تمام لوگوں سے خاص دعا کی درخواست ہے، MS کے لیے، MS کے تمام منتظمین کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، اور MS کے تمام فیملی یعنی پورے اسٹاف ممبرس اور اسٹوڈنٹس کے لیے خوب دعا کریے پلیز۔ آپ لوگوں کی بہت قیمتی دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کی ہمارے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔